بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمتا للعالمین رؤوف الرحیم احمد بمیم احمد بمیم احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی میں محبت الفت شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر دوشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا شفاءنا. قتل حسین
در اصل مرغ یزید ہے، قتل حسین در اصل مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حاضر سامعین، چونکہ آقا حسین شہزادہ کونین نویس رسول فرزند علی مرتضیٰ لخت جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا پیر امام حسین شہزادہ کونین کربلا میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، جس وقت سرکار کا سر اقدس شمر نے تن سے جدا کیا، زمین پھٹ گئی، آسمان چر گیا، مشرق مغرب شمال جنوب کے درمیان میں جو چیز تھی وہ رو رہی تھی، چرند پرند نمادات جمادات انسان دیو جنات، ہر چیز کائنات میں جو جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر چیز، کیونکہ اس کے نانا پاک آقا حسین شہزادہ کونین کے نانا پاک نے بھی جو ذی روح چیز ہے ان کو کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ ذی روح چیز جس میں روح نہیں تھی وہ بھی اشک بار تھی۔ اور آنسو کس چیز کے رو رہے تھے؟ پانی کے آنسو نہیں نکل رہے تھے، خون کے آنسو نکل رہے تھے۔ جو شخص جس وقت آقا حسین شہزادہ کونین کا سر اقدس تن سے جدا ہوا، جو پانی پیتا تھا وہ خون بن جاتا، جو کنویں سے پانی بھرتا باہر نکالتا وہ بھی خون ہوتا، درخت سے جب جو پانی آتا وہ بھی خون نکلتا، اور درخت بھی خون کے آنسو رو رہے تھے، پہاڑ بھی خون کے آنسو رو رہے تھے، پہاڑ سے بھی خون نکلتا، زمین سے بھی خون نکل رہا تھا، اور یہاں تک کہ دھیمی دھیمی بارش تھی، اور وہ بارش پانی کی نہیں تھی بلکہ وہ بھی خون کے قطرات نیچے گر رہے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ ملائکہ بھی رو رہے تھے، پر وہ پانی بارش کا نہیں تھا، وہ فرشتے کے رونے کا آنسو کا پانی تھا، اسی لیے وہ خون بن کر آ رہا تھا۔ کائنات میں ہر چیز چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، درد سے آہیں بھر رہی ہے، اور شمر نے جو ہی سرکار کا سر اقدس اتارا اور اس نے حکم دیا ملعون نے، لعنتی نے، خیموں کو آگ لگا دو اور لوٹ لو خیمے۔ تمام اس کے سپاہی ملعون یزیدی لشکر خیموں کی طرف بھاگا اور انہوں نے آگ لگا دی خیموں کو۔ یاد رکھنا، بہت ہی انہوں نے اہل بیت کے ساتھ، امام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت، وہ جو دشمن اہل بیت ہیں وہ آگ بھی لگا دی۔ خیمے جب لوٹنے آئے تو خیمے دیکھ رہا تھا شمر، ایک خیمے کے اندر داخل ہوا، اس نے جب خیمہ کو وہ زور سے پھاڑا نا، اندر داخل ہوا، دیکھا تو ایک شخص نظر آیا، کہنے لگا تم کون ہو؟ آپ میں ہم زین العابدین ہیں، ابن حسین ابن علی المرتضیٰ۔ آپ نے فرمایا، اس نے شمر نے کہا میں نے تو حسین کے بیٹوں کو ذبح کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، علی اکبر کو شہید کر دیا، علی اصغر کو شہید کر دیا ہے، اما میں بھی ان کا بیٹا ہوں، پر میں بیمار ہوں، اس لیے میرے بابا پاک نے
مجھے باہر نہیں جانے دیا۔ اور جب یاد رکھو آقا حسین شہزادہ کونین آپ زیب تن لباس تھے نا، تو جانے لگے تو اپنے بیٹے کے پاس گئے، حضرت زین العابدین ابا سجاد کے پاس، اور آپ ادبن اٹھنے لگے تو گر گئے۔ آپ نے حضرت زین العابدین کو اٹھایا، اٹھا کر اپنے سینے پہ لگایا۔ آپ نے فرمایا آگے ہماری آل تم سے چلنی ہے، اور ظہریت اور باطنیت جب سینے سے لگائے علوم بھر دیا، اس لیے اب سینہ بسینہ علم آ رہا ہے۔ اب بچ گئے ہیں جو قادری ہیں، وہ اتنا جوہد نہیں کرواتے، لگایا سینے سے فیض بھر دیا۔ اسی آقا حسین شہزادہ کونین خیمے میں جا کر حضرت زین العابدین ابا سجاد کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ جب